گناہوں کو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے کہ اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں، ماہ رمضان میں آپ ایک عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیوں سے بدل کر اس کا بدلہ 700 نیکیوں تک کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو عام دنوں میں فرض کا ثواب جتنا ہوتا ہے اتنا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اس مہینے کی کما حق و قدر آج ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ آج رمضان کا مہینہ رہنے کے باوجود ہماری مسجدیں خالی خالی نظر آ رہی ہے۔ آج جو ہے ہمارے چوراہے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہوٹلیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مسجدوں کا کیا حال ہو گیا؟ نماز ہوئی بس ختم، 5 منٹ کے اندر مسجدیں بند نظر آ رہی ہے، خالی خالی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اس مہینے میں، تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اس مہینے میں جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائے، اس میں اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو اس مہینے کو غنیمت جانیے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی آپ قدر کیجئے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں مسلمان کی سفارش، بندے کی سفارش قرآن بھی فرمائے گا اور روزہ بھی فرمائے گا۔ قرآن اور روزہ اس کی آڑ میں آ جائے گا۔ اس بندے کو جو ہے ایک گناہگار کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، روزہ آڑ میں آ جاتا ہے، قرآن شریف آڑ میں آ جاتا ہے۔ روزہ کہنے لگتا ہے کہ مولا اس کو جہنم میں نہ ڈال، کیونکہ یہ میری قدر کیا کرتا تھا، یہ دن بھر تیری رضا کے لیے روزہ رہا کرتا تھا۔ قرآن آ کر کہے گا کہ پروردگارا اس کو جہنم سے آزاد فرما، کیونکہ یہ راتوں میں مجھے کھول کر پڑھا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ یعنی قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کا سبب بنے گا۔ اور بڑے بڑے گناہگار ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اپنی گناہگاری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا، زبدۃ الواعظین کی میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا گناہگار شخص تھا، سال بھر وہ گناہ کرتا، لیکن رمضان کا چاند نظر آتا تو وہ شخص جو ہے اپنے گناہوں سے باز آ جاتا، وہ شخص جو ہے گناہ چھوڑ دیتا، مکمل روزے رہا کرتا، ذکر و اذکار کیا کرتا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بتا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ماجرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں گناہگار تو بہت بڑا تھا، میں خطاکار تو بہت بڑا تھا، لیکن رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جب بندہ سحری کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بستر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا
اس نے تیری رضا کے خاطر مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی، یا اللہ اس کو جنت میں بہترین نعمت عطا فرما، اس کو جنت کے اندر بہترین جو ہے بستر عطا فرما۔ جب بندہ جو ہے دستر پر بیٹھتا ہے تو دستر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگارا اس کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو وہ وضو کا پانی عرض کرتا ہے کہ پروردگارا اس کو جنت کے چشموں سے سیراب فرما۔ اور جب بندہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ نماز کا مصلی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ جس طرح اس نے یہاں پر نماز پڑھی ہے جنت میں اس کو جگہ عطا فرما، جنت میں اس کو بلند مقام عطا فرما۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ اللہ سے اٹوٹ وابستگی بنانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ آپ دیکھیں کیسا ہے، آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، سب گئے ہوئے شاپنگ کے لیے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں فریج ہے، فریج کے اندر میوہ رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ اکیلے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن آپ اس پیاس کو برداشت کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو فریج کھول کر میوہ بھی کھا سکتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پانی بھی پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ فریج کے قریب بھی جائے تو دل آواز دے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں بندہ جو ہے گناہ سے بچتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ انسان کو تنہائی میں گناہ کرنے سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جو ہے آپ کے توکل کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو حضرات سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی اللہ، ذرا زور سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے پھر کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جو ہے ان کی خدمت نہ کرے، ان کی قدر نہ کرے۔ حضور نے آمین کہا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے عرض کی، جبرائیل نے دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رسول اللہ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ مسلمانوں توجہ کیجئے، وہ نبی جو پتھر کھا کر دعا دے رہے ہیں، وہ نبی جو لوگوں کے ظلم و ستم پر دعا دے رہے ہیں، وہ نبی جن کی راہوں میں کانٹیاں بچھا دی جاتی پھر بھی وہ دعا دیتے ہوئے جاتے، وہ نبی نے 3 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لب مبارک سے کی جانے والی جو بد دعا تھی اس پر آمین میرے آقا نے کہا۔ یعنی جو رمضان کی قدر نہیں کرتا اس کی ہلاکت ہے، جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اس کی ہلاکت ہے، اور جو رسول اللہ کا نام آنے پر درود نہیں پڑھتا اس کی بھی ہلاکت ہے، اس کی بھی ہلاکت ہے۔ تو یہ ماہ صیام ہے، ماہ صیام ہے، اور آپ پیاسے رہ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں۔ ذرا ایک نظر ایک ہفتہ پہلے کے دنوں پر ڈالیے، کیا حال تھا؟ ایک دن میں کئی لیٹر پانی پی لیتے تھے، لیکن اللہ کا فضل تو دیکھو، اس کی رحمتیں تو دیکھو تم پر کتنی بڑی ہے۔ گرمیوں میں رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے،
لیکن اللہ کا احسان اتنا ہے کہ ہمیں پیاس نہیں لگتی. وہ نہیں آزماتا, وہ اپنے بندوں کو اتنا نہیں آزماتا جس کی اس میں جو بندوں میں جتنی طاقت نہ ہو. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پیاس کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں. خدا کی عزت کی قسم ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے جو ہم سے صحیح سلامت روزے سے زندگی گزار رہے ہیں. جو یہ روزے ہم رہ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کا فضل ہے. ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے ہم کو طاقت دی ہے روزہ رہنے کی, اس نے ہم پر تخفیف فرمائی ہے, اس نے ہم پر احسان کیا ہے, اس نے ہم پر کرم کیا ہے, اس نے ہم پر کرم کیا ہے. اس ماہ مبارکہ کی قدر کیجئے, مسجدوں کو آباد کیجئے, مسجدوں کو آباد کیجئے, ذکر اذکار کرتے رہیں, روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھتے رہے, کم سے کم 1100 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہو. اس مہینے کی مکمل قدر کرو, مکمل طور پر اس مہینے کی قدر کرو. خیر خیرات کرتے رہو, غریبوں کی مدد کرتے رہو. جب افطار کا دستر آپ کے گھر میں بچ جائے, ہما اقسام کی نعمتیں میوے اس پر موجود ہو, تو اس میں سے اپنے غریب پڑوسی کا حصہ بھی نکالو. اس میں سے اپنے غریب پڑوسی کا کیا نکالو, بولیے, حصہ بھی نکالو. کیونکہ تمہارا دستر بھرا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی کھجور کھا کر پانی پی کر افطار کر رہا ہو. ایسا نہیں. مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, مومن کی علامت کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے, وہ ایمان والا ہے, وہ کامل درجے کا مومن ہے. ارے ذرا توجہ کیجئے, ہم روزہ رہ رہے ہیں, روزہ رہ رہے ہیں, پیاس کا عالم دیکھے, بھوک کا عالم دیکھے, دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی جن کے محلے تباہ کر دیے گئے, جن کے شہر تباہ کر دیے گئے, جن کی عمارتوں کو میزائل مار مار کر گرا دیا گیا, اور جن کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا, کسی کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, کسی کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا. عالم یہ ہے کہ نہ پانی کا ٹینکر آ سکتا ہے, نہ ہی کوئی غذا کا انتظام ہے. ارے ان فلسطینیوں کے روزوں کو دیکھو, وہ کیسے روزے رہ رہے ہیں. ذرا ان معصوم بچوں کی سسکیوں کو دیکھو, ذرا ان ماؤں کو دیکھو جو بھوک و پیاس کے عالم میں مسجد اقصی کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں. اسلام کے وہ مجاہدین کی طرف نظر ڈالے, وہ کیسے روزے رہ رہے ہیں. ان کے روزے کہاں پر ہے اور آپ کے روزے کہاں پر ہے؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیے. روزہ صرف عبادت کا مسئلہ نہیں ہے, روزہ رہنے سے صرف آپ کو ثواب مل جائے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے, بلکہ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ تم پر اس لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم بھوک اور پیاس کے عالم میں غریب مسلمانوں کی بھوک کو سمجھ سکو, غریب مسلمانوں کی پیاس کو تم سمجھ سکو. غریب مسلمانوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے, غریبوں کی بھوک وہ سمجھ سکو. مخلوق کے لیے تمہارے اندر رحم آ جائے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ صبح کھا لیے, شام تک آپ بھوکے پیاسے رہے, افطار کر لیے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوکوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, یہ آپ کو پتا چلے. اور اپنے گھر میں جو ہے دین کا ماحول برقرار رکھے. کون سا ماحول برقرار رکھے؟ ذرا زور سے بولیے. دین کا ماحول اپنے گھروں میں برقرار رکھیے. یہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے. یہ مہینے کے وسیلے اللہ تعالی ہم تمام کے گھروں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے, نمازیں پڑھیے اور پڑھوائیے.
تاکہ آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال دین پر مضبوطی سے قائم رہے۔ آج جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں نا، کئی بچیاں جو ہے مرتد ہو رہی ہے۔ کس لیے ہو رہی ہے؟ کون سی بچیاں مرتد ہو رہی ہے؟ وہی بچیاں آج دین سے پھر رہی ہے جن کے گھروں میں دین جو ہے سیکنڈری لیول کے اوپر ہے، جن کے گھروں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں روزے کی پابندی نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں نہ ہی توحید کا کانسیپٹ ہے، نہ ہی رسالت کا کانسیپٹ ہے، نہ ہی رسول اللہ کی محبت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں۔ کیا حال ہے؟ جمعہ کو جمعہ باوا جا رہے، نماز پڑھ رہے آ رہے، اماں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات اماں ٹی وی کے سامنے، باوا جانا، جمعے کو ایک بار نماز پڑھنا آنا۔ اب وہ بچی دیکھ رہی، بھلے انہوں جاتے آتے، انہوں ٹی وی کے سامنے رہتے، اب اس کو گھر میں دین نہیں ملا۔ کیا نہیں ملا؟ یہ کڑوی حقیقت ہے، گھر میں اولاد کو دین نہیں مل رہا ہے، دین نہیں مل رہا ہے۔ گھر میں دین ملنا چاہیے، گھر میں بچوں کو اسلام کی تعلیم دینی چاہیے، گھر میں بچوں کو اسلام کی محبت سکھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، اولاد کی پرورش کیسی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس بچہ جب بولنے لگے تو اس کو انگلش ورڈ سکھائے جاتے ہیں، بچہ جب بولنے لگے اس کو جو ہے کسی عیسائی کانوینٹ سکول میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب بچہ انگریزی چھاٹتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی میں بات کر رہا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے گھر کا بچہ ہے جو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اب کرسچن مشنری اسکول میں پڑھ کر، کرسچن کانوینٹ اسکول میں پڑھ کر اس کے عقیدوں کا بگاڑ ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہی ماحول اس کو مل رہا ہے، وہی عقیدہ اس کو مل رہا ہے، نہ گھر میں اس کو دین پر چلایا جا رہا۔ اب ہمارے پاس جب بچہ جو ہے بولنے کے لائق ہوا تو ہم اس کو دنیا کی طرف لے جاتے، بولے انہیں ڈاکٹر بننا، انہیں وکیل بننا، انہیں انجینئر بننا، انہیں پروفیسر بننا، اس کا پروفیشن بہتر سے بہتر ہونا۔ مسلمانوں، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، بہتر سے بہتر پروفیشن اپنی اولاد کو دو، لیکن بحیثیت مسلمان اپنے بچے کو پہلے اسلام کی تعلیم عطا کرو، پہلے اپنے بچے کو اسلام بتاؤ، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، رسول کی محبت کیا ہے، آل رسول کی محبت کیا ہے، نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ باوا ہی پیدل ہے دین سے، باوا کا یہ حال ہے، کیا رے ڈکر بولے تو ہفتے میں ایک ٹکر، انہیں کیا بتائیں گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ارے رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی مشورہ دینے والی ذات ہو سکتی ہے؟ سب سے اعلیٰ ذات، سب سے عرفہ ذات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کبریا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ محبت کیسے سکھائی جائے؟ بچہ جب گود میں ہو تو بچوں کو جو ہے کہانیاں سنانے سے بہتر یہ سناؤ کہ تیرا نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، تیرا نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتی، کہا کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کس کی؟ نبی کے آل کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ نبی کی محبت اگر سینے میں رہے گی، نبی کی محبت اگر سینے میں رہے گی
تو آپ کی اولاد کبھی دین چھوڑ کر نہیں بھاگے گی، آپ کی اولاد کبھی دین سے نہیں پھرے گی، آپ کی اولاد کبھی بزدلی کا شکار نہیں ہوگی، نبی کی آل کی محبت رہے گی تو آپ کی اولاد دین پر کٹنے کے لیے راضی رہے گی، صبر کرتی رہے گی۔ اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ اہل بیت کی محبت سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن پڑھے گا تو دین کیا ہے معلوم ہوگا، نماز کیا ہے معلوم ہوگی، حج کیا ہے معلوم ہوگا۔ تو آج جو بچیاں دین سے بھاگ رہی ہے، آج جو بچیاں مرتد ہو رہی ہے، اور اکثر یہ بھی دیکھا جا رہا، بعد حاصل کلام کی طرف میں جا رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے، درود شریف کا نظرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے درود پڑھیے، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے میں، کیونکہ دیکھیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار درود پڑھے تو 700 درود کا ثواب ملتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسپیشل آفر ہے نا، تو یہ آفر سے کیا ہے، آپ فائدہ اٹھائیے، آپ فائدہ اٹھائیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، پردے کے نام پر مسلمانوں کو جو ہے ایک طنز دیا جا رہا کہ بھئی یہ پردہ کیوں، یہ پردہ کیوں، اور کہیں پر جو ہے ایکوالٹی کے نام پر مسلمانوں کو طنز دیے جا رہے ہیں، اور ایسے کئی مدعے ہیں جو مسلمان نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، کچے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جو بچے بچیاں جو ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے، جن کے گھر میں دین کی تعلیم نہیں ہے، جن کے ماں باپ دین کی تعلیم نہیں دیے، وہ اس شکنجے میں آ رہے ہیں۔ تو اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے۔ آج جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بچی مرتد ہو گئی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ایک لڑکی جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ عاشقی کر کے کورٹ میرج کر کے جا رہی ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو پکڑ کر رو رہی ہے کہ بیٹی مت جا مت جا مت جا، یہ بیٹی اس کو جھٹک کر جا رہی ہے، ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ماں نیچے گر گئی، اس کے باوجود وہ بیٹی، بڑے افسوس کا مقام ہے، وہ بیٹی جس کو ماں نے جو ہے نازوں سے پالا ہے، وہ بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، لیکن ماں کی طرف بچی کوئی نظر نہیں ڈالتی۔ تو میاں ایسا بدترین ماحول کیوں ہوا؟ کیونکہ آج ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم باقی نہیں رہی۔ آج بچوں کو دین کی تعلیم بتاؤ، اسلام کی عظمت بتاؤ، اسلام کی محبت بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اسلام کے لیے خود رسول اللہ کا گھرانہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا، ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام کی عظمت کیا ہے، یہ اسلام کی عظمت کے خاطر رسول اللہ نے اپنی پوری آل کو قربان کر دیا، ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اس اسلام کی عظمت کے خاطر رسول کے کندھوں پر سوار ہونے والا رسول کا نواسا 3 دن تک پیاسا رہ کر کربلا میں شہید ہو گیا، لیکن اس دین کو مٹنے نہ دیا۔ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ دین کی عظمت کیا ہے، یہ اسلام کتنا اونچا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ایک ایک بچے کو دے دے کر اس دین کو زندہ کیا ہے۔ بتاؤ اپنی اولادوں کو دین کی عظمت کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی قدر ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین کی قدر کرو۔ میاں تم کو دین سستے میں مل گیا، تم کو دین وراثت میں مل گیا، تم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اس دین کی قدر کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو یہ دین کیا ہے۔
حضرت بلال حبشی کی پیٹھ پر جو ہے سلاخیں گرم کر کر چبائی جاتی تھی، صحابہ پر جو ہے کوڑے لگائے جاتے تھے، کئی صحابہ کو جلتی ہوئی کڑھائیوں میں ابلتے ہوئے تیلوں میں زندہ ڈال دیا گیا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کی عظمتوں کو پوچھنا ہو تو حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو یہ دین کیا ہے، حضرت سمیہ سے پوچھو یہ دین کیا ہے، حضرت یاسر سے پوچھو یہ دین کیا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ وہ مکے کے مہاجرین سے پوچھو جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اس دین کے خاطر۔ یہ مدینے کے انصار سے پوچھو جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اس دین کے خاطر لٹا دیا۔ آج ہم جمعہ کے دن مسلمان بنتے ہیں، رمضان میں ہم کو اسلام یاد آتا ہے، اسی لیے لوگ جو ہے وہ میسیجز مارتے ہیں، کمنٹس مارتے ہیں، کیا بولے رمضان کے مسلمان آ گئے، رمضان کے مسلمان۔ رمضان کے مسلمان نہ بنو، رمضان کے مسلمان نہ بنو، سال کے 12 مہینے مسجدوں کو آباد کرو، کہے انشاءاللہ۔ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ارے دیکھو بھائی، پیدا جس کے لیے ہوئے کرنا وہی ہے نا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیدا ہوئے عبادت کے لیے، کر رہے ہیں کاروبار۔ رمضان کا مہینہ آیا عبادت کے لیے، بیچ رہے ہیں حلیم۔ رمضان کا مہینہ آیا عبادت کے لیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ابھی 4 دن گزرے ہیں رمضان کے، کتنے گزرے؟ چوتھا روزہ ہے نا، اور 25 دن آپ کے پاس ہے۔ بڑی بات نہیں بول رہا ہوں، ایک دن بھی رمضان کا اللہ کے خاطر مسجد میں بیٹھ کر اگر 2 رکعت سچے دل سے نماز پڑھو گے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اس کی بخششیں نازل ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، رمضان کا مہینہ ہے، گلی گلی میں افطار پارٹی ہوتے رہتی، ہر آدمی لا کر افطاری دیتا۔ کھجور کھانے سے پہلے تحقیق کر لو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اگر کسی کا کاروبار سود کا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے، تو مسجدوں کو ایسا شخص جو ہے افطاری نہ بھیجے، نہ ہی افطار پارٹیاں کرے، نہ ہی اس میں شامل ہو، کیونکہ ایک نوالا حرام کا جب کوئی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہر دستر پہ جا کے نکو بیٹھ جاؤ، ہر افطار پارٹی میں گھس کے نکو کھا لو۔ کیا کرو؟ تحقیق کرو کہ کھلانے والا کون ہے۔ کھلانے والا اگر حلال کمائی سے کھلا رہا ہے تو وہ کھجور اندر جا کر جو ہے آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ اگر سود خوری کا کھجور کھا لیے تو نہ نماز میں سکون ملے گا، نہ سجدوں میں سکون ملے گا، نہ روزوں میں سکون ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو، آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت ادا کر لی۔